بعد کہ ہم تمام کے لیے اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہم تک پہنچے اس پر ہم اور آپ عمل کریں، جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے۔ اس امید کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں خود اور آپ تمام حضرات قرآن و سنت کی روشنی میں کہی گئی باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ موضوع جو ہے گھروں کی اصلاح، ہمارے گھر کی اصلاح کیسے ہو۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے ہیں، اپنا گھر ہو یا اپنے علاوہ پڑوس کا ہو، دوستوں کا ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ایک چیز سننے میں آتی ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر بکھراؤ کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، یہ جگہ پر کریں ورنہ شیطان بیٹھے گئے آ کر کے۔ آگے ادھر اٹھ کے آئیے، آپ بھی اٹھیے۔ یس، جزاک اللہ خیر۔ آپ بھی تو ہیں جو آگے اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم تمام سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ جتنی دیر گفتگو ہو آپ میرے حوالے ہو جائیں، اور میں کہیں بھٹکوں تو آپ مجھے بیچ میں روک دیں، ہم مجھ سے کہیں سیدھے ہو جائیں۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا، اتنی دیر جو ہم بیٹھیں گے تو ایسا ہمارا اور آپ کا باہم سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں گھروں سے متعلق گفتگو فرمائی۔ سب سے پہلے میں گفتگو اس بات پر کہ گھر کیوں ہوتا ہے، گھر کی اہمیت کیا ہے، گھر کس لیے بنایا جاتا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا آپ لوگوں سے پوچھ سوال کریں تو مختلف جوابات ہو سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں چند باتیں ملتی ہیں، اس کو میں اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ رب العالمین انسانوں پر اپنے احسان کو شمار کرا رہا ہے کہ میں نے انسانوں کے لیے کیا 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 ہے۔ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو رہنے کے قابل بنا دیا، سکونت کی جگہ بنا دی، قیام کرنے کی جگہ بنا دی۔ پتہ یہ چلا گھر وہ ہے جو رہنے کے قابل ہو جائے، جس میں سکونت اختیار کیا جا سکے، جس میں رہنے سے سکون حاصل ہو۔ ایسے ہی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيته، کہ خوشخبری ہے، بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا اپنی زبان پر کنٹرول، وَوَسِعَ بَيْتَهُ، اور ان کا گھر کشادہ ہے، اور وَبَكَى عَلَى خَطِيَّتِهِ،
اور وہ اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر، اپنی غلطیوں پر روتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ تین چیزیں جن کے لیے میسر ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ کیا؟ جن کی اپنے زبان پر کنٹرول ہو، کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اپنی زبان کا وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ وَوَسِعَ بَيْتَهُ، اور ان کا گھر وسیع ہے، کشادہ۔ کشادگی کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ خوب لمبا چوڑا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، جو صحیح مفہوم ہے، کہ آدمی اپنے گھر گرچہ چھوٹا ہی ہے لیکن اس میں آسانی سے رہ لیتا ہے، سونے کی جگہ اس کو مل جاتی ہے، کھانے کی جگہ اس کو مل جاتی ہے، آرام کرنے کی جگہ مل جاتی ہے، کپڑا رکھنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ وَوَسِعَ بَيْتُهُ، اس کا گھر کشادہ ہے۔ وَبَكَى عَلَى خَطِيَّتِهِ، اور اپنے گناہوں پر، اپنے خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر وہ روتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ان کے اندر یہ تین چیزیں، ان کو تین نعمتیں میسر ہیں۔ پتہ یہ چلا گھر کا کشادہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بشارت کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلامت الرجل من الفتنة ان يلزم بیتہ، انسان کی سلامتی کے لیے، فتنے سے بچاؤ کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنے گھر کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو وہ فتنے سے بچ جائے گا، آزمائش سے بچ جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ گھر ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ آزمائش سے، فتنے سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھر میں رہ سکیں۔ اگر ہمارا گھر فتنوں سے بچاتا ہے، آزمائش سے بچاتا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچا لیتا ہے، باہر کی بگڑی ہوئی فضاؤں سے بچا لیتا ہے، تو یقین جانیے ہمارا گھر بہترین گھر ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ رب العالمین کی قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ گھر اللہ کی ایک نعمت ہے، ایسے نعمت جس کے اندر انسان سکون اختیار کر سکتا ہے، سکونت اختیار کر سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، رہنا سہنا اس کا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فتنے سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھر میں پناہ لے سکتا ہے۔ اگر ہمارا گھر ایسا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا، ہم اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں، لوگ اتنا پریشان کرتے ہیں کہ ہم گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں، گھر میں رہنا نہیں چاہتے، فتنہ، ہم گھر میں رہتے ہیں تو فتنہ ہونے لگتا ہے، آزمائش بڑھنے لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھر اصلاح کا متقاضی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں رہنے کی وجہ سے جو چیزیں ہم کو حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہیں، سکون نہیں مل پا رہا ہے، اطمینان نہیں مل پا رہا ہے، فتنے سے ہم نہیں بچ پا رہے ہیں، ہمارے رہنے سے وہاں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کا مفہوم، دوسرا سوال، اصلاح کا مفہوم، اصلاح ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گھر کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اس میں ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں لا لا کے وہ رکھتا ہے، ایک اصلاح یہ ہے، اور اس کی جانب تقریباً تمام لوگوں کی نگاہ ہے۔ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یا اس کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گھروں کی اصلاح کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، ضروریات زندگی اس میں لا کے رکھتا ہے کہ کوئی پریشانی نہ ہو، ان تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ یہ بھی اصلاح ہے، لیکن یہ ظاہری اصلاح ہے، یہ دنیاوی اصلاح ہے، اس کا فائدہ انسان کو صرف دنیا میں ملنے والا ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر مناسب ضرورت کی چیزیں رکھے اور اس میں اس طریقے سے رکھے کہ سکون اس کو ملے، لیکن ایک اہم چیز ہے جو اصلاح کا اصل مقصد ہے،
جو مومنین کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، جو مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، جس کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، جو ہم اور آپ پر جو فرض عائد اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اصل وہ اصلاح ہے، ہمارے گھروں کی اصل وہ اصلاح ہے۔ اگر اس چیز کو ہم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور ہماری آخرت بھی بنتی ہے، دنیا میں بھی سکون ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی سکون ملنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اصل چیز ہے۔ اگر اس اعتبار سے ہم اپنے گھر کی اصلاح کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیاوی طور پر بھی ہوگا اور اخروی طور پر ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو غیروں کے ہاں نہیں ملنے والی ہے، یہ صرف مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے، مومنین کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ رب العالمین نے اس اصلاح کا حکم دیا ہے۔ اگر بندہ اپنے گھر میں یہ اصلاح نہیں کرتا تو وہ جرم کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کے متعلق رب العالمین اس سے پوچھے گا بھی۔ اللہ رب العالمین نے کیا اصلاح کی بات کی ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ہر وہ کام کرنے کی تلقین کرو اپنے گھر کے اندر، اپنے آپ کو اس پر لازم کرو، اپنے آپ پر اس پر راضی کرو کہ ہم یہ کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور جہنم سے ہم کو بچا دے۔ اپنے گھر والوں کو ہر وہ کام کرنے کی تلقین کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ہر فرد وہ کام کرے، اللہ راضی ہو جائے، اس کو جہنم سے بچا دے۔ ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہم کو جہنم میں ڈال دے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی انہی چیزوں سے بچائیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ گویا کہ اصل اصلاح ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر یہ ماحول بن جاتا ہے کہ وہ کام ہم کر رہے ہیں جو ہم کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا ہے، ہر وہ کام سے ہم بچ رہے ہیں جو ہم کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی جانب لے جانے والا ہے، اب خود بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے والدین بھی، ہمارے بھائی بھی، ہماری بہن بھی، ہماری بیوی بھی، جتنے بھی افراد وہاں موجود ہیں، سب کے لیے یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، جنت میں ڈال دے، جہنم سے بچا دے۔ اور ایسے تمام کام وہ تمام کام سے بچیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم میں ڈال دے۔ یہ اصل اصلاح ہے۔ میرا مفہوم موضوع اب سمجھ آیا ہے کہ گھروں کی اصلاح کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک ظاہری اصلاح ہے، ظاہری بناوٹ ہے، ظاہری سجاوٹ ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا مطلوب ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، در حقیقت جس کے لیے موضوع رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم باطنی طور پر اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اور لوگوں کی اصلاح کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کی حد تک سوچتے ہیں۔ مومن کہاں تک سوچتا ہے؟ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سوچتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ہم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ایسے کام کرنے لگ جائیں جو جہنم سے بچانے والے ہیں، ایسے کام چھوڑنے لگ جائیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، تو اس کا جہاں یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ آخرت بن رہی ہے، وہیں یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ وہ تمام کام ہمارے گھر کے ماحول کو درست کر دیں گے۔ پھر سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، فتنے سے بھی بچ جائیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، مل جل کے رہیں گے۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے
آپ پیسے کے ذریعہ سے چاہیں کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل دیں، نعمتوں کے ذریعہ سے چاہیں اپنے گھر کے ماحول کو بدل دیں، بہت ساری چیزیں لا کے رکھ دیں، گھر کے ماحول بدل دیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے اب اصلاح کا مفہوم ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اصلاح گھر کی اصلاح کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے کام جو ہمارا آخرت کو بنانے والے بن جائیں، اور وہ کام ہم جب کریں تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہماری بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پہلے میں اس پر گفتگو کروں گا کہ ہمارا گھر بگڑے ہی کیوں، ہمارے گھر میں بگاڑ آئے ہی کیوں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم شروع میں گھر بناتے ہیں اور پھر آ کے رہنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ابتدا میں تو کوئی بگاڑ ہوتی نہیں، تو سب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ بگاڑ تو بعد میں آتا ہے۔ کیوں نہ ہم شروع سے ایسی چیزوں کو اپنائیں جس سے ہمارے گھر میں بگاڑ آئے ہی نہ۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اپنانے سے ہمارے گھر میں بگاڑ نہیں آئے گا، ہمارے گھر کا ماحول درست رہے گا، ہمارے گھر میں ہمیں سکون ملے گا، گھر سے بھاگنے کا دل نہیں کرے گا، یا گھر والے ہمیں بھگانا نہیں چاہیں گے کہ جلدی یہ چلے جائیں۔ تو ان چیزوں کو اپنایا جائے اولاً جس سے ہمارا گھر بگڑے ہی نہ، وہ اصلاح ہی پر قائم رہے۔ پہلی چیز یہ ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ اپنے گھر میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا گھر امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ ایک ایسا گھر جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک ایسا گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہے وہ گھر زندہ شخص کے مانند ہے، اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ گھر مردہ کے مانند ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہم سبحان اللہ کہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم الحمدللہ کہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم وہاں قرآن کی تلاوت کریں یہ اللہ کا ذکر ہے، دین کی باتیں کریں یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جی، زندہ شخص کے معنی، اس کے اندر زندگی ہے، اور زندہ شخص، زندہ چیز انسان کے لیے مفید ہوا کرتی ہے۔ اور جس گھر کے اندر نہ سلام ہے، نہ سبحان اللہ ہے، نہ الحمدللہ ہے، نہ اللہ اکبر ہے، نہ ہی قرآن کی تلاوت ہے، تو اس کی مثال مردے کی ہے۔ اور مردہ فائدہ دیتا نہیں دیتا، کسی کو نہیں دیتا، اسی لیے مردے کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں رکھتا، باہر نکالتے۔ جو لوگ کہتے بھی ہیں کہ مردہ سنتا ہے فائدہ دیتا، وہ بھی لے جا کے باہر رکھ کے چلے جاتے ہیں، اس کی حیثیت یہی۔ اب سوال یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ ہمارا گھر زندہ ہے یا مردہ؟ جی، ہر شخص سوچے۔ کیسے سوچیں گے؟ بس یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ذکر کی مراد میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم، ماشاء اللہ، یہ تمام چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، دین کی باتیں ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہیں
تو ہم مان لیں کہ الحمدللہ ہمارا گھر زندہ ہے اور ہم قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن اگر یہ چیز ہمارے گھر میں نہیں ہے تو ہم تھوڑا متنبہ ہو جائیں، ہم اپنے آپ میں غور کریں، یہ کتنی بڑی کمی ہمارے گھر میں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ مومن کا گھر زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں سے ذکر اللہ نکل گیا، اللہ کا ذکر نکل گیا۔ ہم دوسری تہذیب کے اس طریقے سے دل دادا ہو گئے کہ السلام علیکم بھی کہنا بعض گھروں میں گوارا نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طریقے سے کرنے لگے کہ ہمارے بچے اللہ کا ذکر کیا ہے وہ جانتے نہیں۔ پھر اگر یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، تو میرے بھائی مردہ چیز کا ماحول سدھارنے کی ضرورت نہیں، وہ مردہ ہو چکا ہے، بے سود ہو چکا ہے، بے فائدہ ہو چکا ہے۔ ایک دور تھا، اس بات کو غور سے سنیے گا، ایک دور تھا فجر کے بعد نماز پڑھ کر کے لوگ گزرتے تھے گلیوں سے تو تقریباً ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ایک دور تھا، کیا کہہ رہا ہوں، ایک دور بولی تھا۔ یہ تھا کہنے کی نوبت کیوں آ رہی؟ آج ہماری یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں تھا کہنے کی نوبت آ رہی، بلکہ یہ کہنا چاہیے مولانا آپ غلط کہہ رہے ہو، ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ اس لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایک دور تھا کہ قرآن کی آواز، قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے گھروں سے آتی تھی، اور اب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی، کچھ اور آ رہا ہے۔ اور عموماً تلاوت کی وہ آواز جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں، جہاں پہنچانا چاہتا ہوں، عموماً یہ تلاوت کی آواز بچوں کی جانب سے آئے، نوجوانوں کی جانب سے آئے تو آئے، سب سے زیادہ جو صبح تلاوت کرنے کی آواز آتی تھی ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے آتی تھی، جو عمر دراز ہو چکے تھے۔ وہ ہمیں یاد ہے گاؤں میں گھر گھر کے سامنے چبوترا ہوتا تھا، اور تقریباً ہر چبوترے پر ایک بزرگ بیٹھے رہتے تھے صبح کے وقت، اور زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ وہ بزرگ بھی پڑھنا بند کر دیے، یہ زیادہ افسوسناک ہے کہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ بھی ہمارے گھروں کو زندہ رکھنے لائق نہیں رہیں گے۔ ہماری دلچسپی شاید کچھ اور ہو گئی ہے، گھروں کی اصلاح کی وہ ضرورت ہے بھائی، وہاں سے ہمارا گھر بگاڑ سے بچنے والا ہے، اور خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا گھر بگاڑ سے بچے گا، ہمارا گھر بگڑے گا نہیں۔ اصلاح بات کی بات ہے، بگڑے گا ہی نہیں اگر ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسری بات، اپنے گھر کو ہم شیطان سے بچائیں، وہ کام کریں کہ ہمارے گھر کے اندر شیطان داخل نہ ہونے پائے، کیونکہ جب شیطان داخل ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے گھر کو بولیے بگاڑے گا، فساد برپا کر، لڑائی کروائے گا، جھگڑا کروائے گا۔
صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ اتنا تو جانتے ہیں نا، وہ ہمارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ ایک روایت ہے کہ شیطان کا تخت بچھتا ہے کہاں؟ جی پانی پر۔ پھر کیا کرتا ہے وہ؟ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، جاؤ کیا کرنا ہے؟ بگاڑ پیدا کر کے آؤ معاشرے میں۔ سب جاتے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اور شام کو آ کر پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں، میں نے یہ کیا، 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 میں نے یہ کیا۔ وہ سب کی سنتا ہے، ہاں 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 سب سن لیا۔ ایک آتا ہے اس کو گلے لگا لیتا ہے، ایک اور آتا ہے رپورٹ دے، اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ میاں بیوی میں اختلاف کرا کے آیا تھا، اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ یعنی شیطان کو یہ چیز اتنی محبوب ہے۔ یہاں سے ایک چیز لے کے جائیے، ہر گھر میں کچھ ہوتا ہے تو میں ہاں، جہاں ایسے نوبت آئے سمجھو کہ شیطان آیا، بات کچھ بھی نہیں رہتی، بات بہت ہو جاتی، معاملہ کچھ تھا ہی نہیں، کچھ سوچے بھی نہیں، تو ایسا ہو گیا۔ کوئی بگاڑنے والا آیا ہے، اس کو آنے مت دیجیے، شیطان سے بچائیے۔ کیسے ہم ایسے دشمن کو روک سکتے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان کو روکنے کے لیے ایک کام کیجیے۔ کیا فرمایا؟ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اسم اللہ تعالی حین يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا۔ کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اور جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت۔ قال الشیطان، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء ہاہنا، کہ یہاں تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی شام کا یہاں تمہارا کھانا ہے، کوئی دعوت نہیں۔ کام کیا کیا ہے جس کی وجہ سے شیطان یہ کہتا ہے کہ یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں، اس کو لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ کام کیا ہے؟ کیا کرنا تھا؟ بولیے بسم اللہ۔ یہ بھاری چیز ہے، یاد کرنا ہے، محنت کرنی پڑے گی؟ نہیں، ہمیشہ یاد کر کے داخل ہوئی کہ ان کو بسم اللہ پڑھ کے جانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو دشمن داخل نہیں ہوگا جو رات میں جھگڑا کرا دیتا ہے۔ انسان کو رات بھر نیند نہیں آتی ہمارے ٹینشن میں، صبح بغیر کھائے آفس چلے جاتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں، اتنا ٹینشن ہے۔ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے دشمن کو روکنے کے لیے۔ اور وَإِن دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِن لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ مَطْعَمِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ۔ جب انسان داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا ہے، اور جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ بھی ہے اور کھانے کا بھی انتظام ہو چکا ہے، لہذا یہ کام کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا طبیعت ایک دم منہ صحیح رہتا ہے، جیسی گیٹ پہ پہنچتا ہوں ایک دم منہ خراب ہو جاتا ہے، لگتا ہے میرے اوپر شیطان جنات۔ لوگ کہتے ہیں یا مجھے نظر لگ گئی، نہیں بھائی نظر نہیں لگی، غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت ہم نے بسم اللہ نہیں کہا ہے، اور بسم اللہ نہیں کہا ہے تو ایسی صورت میں شیطان داخل ہوگا۔ آپ پر نہیں تھا لیکن آپ نے بسم اللہ نہیں کہا، اس وجہ سے وہ داخل ہو گیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی
کہ شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، کہ جیسے مومن اتنا چاک چوبند ہے کہ سنتا ہے بسم اللہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، اور وہیں سے فیصلہ کرتا ہے کہ اندر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، یعنی وہاں تک وہ روز ہمارے ساتھ آتا ہے، دروازے تک روز آتا ہے۔ اس لیے شیطان کو گھر کے اندر داخل مت ہونے دیجیے، ورنہ آپ کے گھر کے ماحول کو وہ بگاڑ دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا، فتنہ فساد برپا کرا دے گا۔ اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، بیٹی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، ماں بیٹی کا جھگڑا ہو سکتا ہے، اولاد سے جھگڑا ہوتا ہے، والدین سے جھگڑا ہوتا ہے، یہ تمام جھگڑے کی باتیں آتی ہیں۔ وہ کون ہے جو بیچ میں ایسا کر رہا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ ایسے ہی اب جب ہم گھر سے نکلیں تو اس صورت میں بھی ہم دعا پڑھ کے نکلیں، تاکہ ہمارا گھر شیطان سے محفوظ رہے جو ہمارے گھر کے ماحول کو بگاڑتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ فیقال له حسبک قد ہدیت وکفیت ووقیت، کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس دعا کو آپ دہرائیں گے میرے ساتھ۔ گھر میں سے نکلتے وقت کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے، کیا؟ امید یاد ہوگی سب کو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یاد ہے؟ الحمدللہ۔ بندہ یہ جب دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلتے وقت تو اس سے کہا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، حسبک، آپ کے لیے کافی ہو گیا، قد ہدیت، تجھے ہدایت دے دی گئی، وکفیت، تیری جانب سے کفایت کر دیا گیا، ووقیت، تیری حفاظت کر دی گئی، تجھے بچا لیا گیا۔ یہ فرشتہ خوشخبری دیتا ہے، یہ دعا آپ نے پڑھی تمہیں ہدایت دی گئی، یعنی آپ نکلے ہیں گھر سے تو سیدھے راستے پر ہم جائیں گے، اور اسی طریقے سے تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا ہے، تمہیں اللہ نے بچا لیا ہے، یہ دعا پڑھ کے نکلے۔ فَيَتَنَحَّى، یہ اصل معنی مدعا ہے، فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر، تو شیطان آپس میں جو ہے بات کرتے ہیں، دھیرے دھیرے، چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں۔ تو ایک شیطان کہتا ہے دوسرے شیطان سے، کیف لک برجل، اس آدمی کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو، قد ہدی وکفی ووقی، جس کو ہدایت دی گئی، جس کی جانب سے اللہ کافی ہو گیا، جسے بچا لیا گیا، اس کے پیچھے لگ کے کیا فائدہ؟ پتہ یہ چلا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، کھانے کے وقت بسم اللہ، اور گھر سے نکلتے وقت نکلنے کے دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا اہتمام کریں، تاکہ شیطان ہمارے گھر میں داخل نہ ہو، اور ہم جب گھر سے نکلے دعا پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین کافی ہو جائے، شیطان کو داخل نہ ہونے دے۔ ایک اور چیز جو شیطان سے بچنے کی ہے، جو ہمارے گھر کو بگاڑتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جو شیطان کو ہمارے گھر سے اگر داخل ہو گیا تو نکال دے گا، اور نہیں داخل ہوا تو جانے نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ان الشیطان ینفر الذي تقرأ فيه سورة البقرہ، کہ شیطان ایسے گھر سے بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورة البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی، شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔
قبرستان نہ بنانے کا مفہوم دو ہے کہ جو کام قبرستان پر کرنا منع ہے وہ کام اپنے گھر میں کرو، ورنہ یہ گھر تمہارا قبرستان کے مانند ہو جائے گا۔ وہ دو چیزیں ہیں جو قبرستان پر ہم نہیں کر سکتے، قبر پر نہیں کر سکتے۔ ایک یہ ہے کہ قبر پر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ لوگ حافظ جی کو بیٹھا کے چلے آتے ہیں، اتنا پڑھ دینا، تو قبر پر قرآن کی تلاوت نہیں، قبر پر نماز نہیں، سوائے صلاۃ جنازہ کے جو پڑھی جا سکتی ہیں، تو وہ دو کام قبر پہ نہیں کر سکتے، لہذا ان دو کاموں کو اپنے گھر میں کیجئے، ورنہ آپ کا گھر قبر کے مانند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان، قبر پر گھر کے اندر ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں نماز بھی پڑھیں۔ نماز کون سی؟ نماز کون سی؟ نوافل، مردوں کے لیے فرض نماز مسجد، گھر میں نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے گھر کو قبرستان سے بچا رہا ہوں، قبر ہونے سے بچا رہا ہوں اس لیے گھر میں فجر بھی پڑھ لیتا ہوں، عصر بھی پڑھ لیتا ہوں، جہاں نیند آئی وہاں پڑھ لیتا ہوں، نہیں، یہاں نفلی نماز فرض مسجد میں، نوافل کا اہتمام گھر میں کرتے رہیں، یا اور ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، ہماری ماں اور بہنیں ہیں، وہ اس کو نماز کے ذریعے سے آباد رکھیں۔ دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کریں کہ جس کی وجہ سے اگر شیطان بھی اس گھر کے اندر ہوگا تو نکل بھاگے گا۔ لہذا یہ دوسری چیز ہے کہ جس سے اپنے گھر کو ہمیں بچانا ہے تاکہ ہمارا گھر بگاڑ کا شکار نہ ہو۔ پہلی چیز کیا تھی جس سے ہمیں اپنے گھر کو بچانا ہے کہ ہمارا گھر بگاڑ کا شکار نہ ہو؟ کیا کرنا پہلی چیز؟ جی نو، وہ شیطان والا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کا ذکر ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، اور دوسری شیطان سے اپنے گھر بچانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے جانا ہے، دعا پڑھ کے نکلنا ہے، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری چیز، اپنے گھر کو ایسے انسانوں سے بھی بچانا ہے جو ہیں تو انسان لیکن شیطان والا کام کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے آپ کے خیر خواہ ملیں گے جو آپ کے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کے ایسی باتیں خیر خواہی کے اعتبار سے، ارے سنے ہو آپ کے شوہر ایسے ایسے، ارے بہن جانتی ہو ایسے ایسے، ارے جناب جانتے ہیں آپ کے ایسے ایسے۔ یہ فتنہ ہے، یہ شیطان ہے، انسانوں میں سے شیطان ہے۔ کتنے چاہے وہ اپنا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہیں۔ آپ اس میں غور کریں گے تو ایسے ہی کوئی خیر خواہ ہے، چاہے مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، پڑوسی بھی ہو سکتی ہے، بھابھی بھی ہو سکتی ہیں، غیر بھی ہو سکتی ہیں، ایسے مردوں میں بھی سے ہو سکتے ہیں جو آ کر کے جھوٹی باتیں غیبت چغلی کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ان کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی تو ہمارے ہیں۔ لہذا اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے۔ کیسے بچیں گے؟ پیارے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس اعتبار سے ہمیں بچنا ہے۔ جب کوئی آ کے بتائے کہ آپ کی بیوی نے ایسے کیا، یا کوئی کہے کہ آپ کی ماں نے آپ کی بیوی کو ایسے کہا، یا کوئی کہے کہ آپ کے بہن نے ایسا کہا، یا پڑوسی جو بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق شخص خبر لے کر کے آئے
تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ بغیر تحقیق کے اگر آپ نے کوئی قدم اٹھا دیا، ان کی باتوں میں یقین کر کے ان کو برا بھلا کہہ دیا، یا زبان سے اب شبد نکل گئے، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، بلا تحقیق کیے، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، بعد میں جب سچائی سامنے آئے گی تو پھر اپنے کیے پر تم پچھتاؤ گے۔ اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ہمارے گھر کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں بعض لوگوں کی جانب سے ہوتی ہیں کہ لگانے بجھانے والی باتیں وہ آ کے کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اور ہم اسی پر یقین کر کے اقدام کر دیتے ہیں۔ کبھی انسان بیوی کے کہے پر ماں، بہن، بھابھی، فلاں فلاں سے کچھ بول دیتا ہے، اور کبھی ان کے کہنے سے بیوی کو بول دیتا ہے، بچی کو بول دیتا ہے، جو کہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتا ہے، طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ بعد میں سچائی سامنے آتی ہے تو سمجھے تو غلط تھا، لیکن ہم نے جو زبان سے کہہ دیا ہے، نعوذ باللہ، چاہے ماں کے لیے، چاہے بہن کے لیے، چاہے بیوی کے لیے، یا عورتوں کی جانب سے، یا عورت نے اپنے شوہر کو کہہ دیا، اپنے بھائی کو کہہ دیا، تو پھر بعد میں وہ زخم جو ہم نے اپنے الفاظ سے دیے ہیں وہ جلدی بھرتا اڑتا نہیں ہے۔ اس لیے تحقیق پہلے کر لیں، اور اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، تھوڑا سا ہمت کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمت کرنا پڑے گا کہ بولیے دیکھیے جو کچھ بھی ہے، اگر کچھ اس طرح کی بات ہے تو میں ان کو بھی بلاتا ہوں اور آپ کو بھی بلاتا ہوں، ہم دونوں کے سن لیتے ہیں، انشاءاللہ بلانے کی نوبت نہیں آئے۔ وہ پڑوسن جو آ کر کے اس طرح کی باتیں کہہ رہی تھیں، ان سے بھی آپ یہ کہ ٹھیک ہے ہم بلا کر سامنے آپ بھی بیٹھے ہوں، اگر دوسری بات آ گئی تو مجھے بتائیے گا۔ وہ گائے خیر خواہی ختم، اگر اتنے خیر خواہ تھے تو ہر دم موجود رہنا چاہیے تھا۔ لہذا ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا گھر بنا بنایا تھا، کوئی خرابی نہیں تھی، ہمارا رشتہ بہت بہترین چل رہا تھا، الفت و محبت کی لڑی میں پرویا ہوا تھا، لیکن کسی ایک کے داخل ہو جانے کی وجہ سے، جھوٹی باتوں کے ذریعہ سے، یا غیبت چگلی کی وجہ سے ہمارا گھر بگڑ جاتا ہے۔ لہذا تحقیق کر کے ہی قدم بڑھائیں۔ ایسے ہی یہ تیسرا کام میں نے آپ کو بتایا کہ جس سے ہمارا گھر بگاڑ سے محفوظ رہے گا، اصلاح کی نوبت بعد میں بگاڑ سے محفوظ، پہلا اللہ کا ذکر ہمارے گھر میں ہو، دوسرا شیطان سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کریں، تیسرا انسانوں میں سے جو لوگ اس طرح کی باتیں سنی سنائی کہیں، ان پر عمل کرنے سے پہلے، کوئی پیش قدمی کرنے سے پہلے، کوئی ایکشن لینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں، اس کے بعد آپ سمجھا دیں۔ سچ ہے تو بھی سمجھائیں، غلط ہے تو بھی سمجھا دیں، تو بھی ان کو سمجھا دیں جو غلط بات لے کر کے آئے ہیں۔ چوتھی چیز ہے جو کرنا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اچھی باتوں کو اپنے گھر والوں کی تلقین کریں، خود بھی عمل کریں، اور دوسرے کو بھی جو اپنے گھر کے اندر بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ یہ کیا ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ جی کیا ہوتا ہے؟ ہاں الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، نیکی کا حکم دینا ہے۔ کتنی نیکی کے کام ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، بولیے۔ نماز پڑھنا، نماز کی تلاوت کرنا، اور قرآن تلاوت کرنا، جی، اور ہاں یہ منکر میں، میں ابھی امر کی بات کر رہا ہوں۔ نیکی کے کام، جی، صدقہ کرنا، اور
بولو، وہ منکر میں چلا گیا. ابھی امر نیکی کے کام اتنے ہی. ہاں گھر والوں کی خدمت کرنا الحمدللہ، اور توحید کی دعوت دینا، عقیدہ، جزاک اللہ، اور قرآن سکھانا، اور بولو نیکی کی پوچھ رہا ہوں. اتنا بڑا فریضہ ہے الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. کتنی نیکی ہے؟ بس بہت ہیں، آپ کرتے بھی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ نیکی کا کام کیا ہے. بہت سارے کام ہیں. یہ جو آپ نے شمار کرائے زیادہ تر عبادت سے متعلق ہے. نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا وغیرہ، یہ عبادت سے تعلق ہے. صدقہ کرنا عبادت سے تعلق ہے. ایک چیز آئی جو خدمت کرنے والی بات آئی، وہ حقوق العباد سے تعلق. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جب آپ کرنے جاتے ہو تو لگتا ہے کہ یہ بھی تو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ بھی تو نیکی ہے، لیکن ہم نے ابھی اس کو نیکی نہیں سمجھا ہے. وہ ہمارے گھر میں اچھا اچھا ہونا چاہیے. فلاں کے گھر میں اچھا اچھا ہو رہا تھا، ہمارے خاندان میں اچھا، وہ اچھا ہونا چاہیے. اس کو دین سے جوڑ کے دیکھیے تو لگے یہ بھی تو نیکی ہے. آپ قرآن کی تلاوت کا حکم دے رہے ہیں، نماز کا حکم دے رہے ہیں، صدقہ کا حکم دے رہے ہیں، سلام کا حکم دے رہے ہیں، آپ الحمدللہ کہنے کا حکم دے رہے ہیں، ماشاءاللہ کہنے کا حکم دے رہے ہیں. کوئی چھینک ہے تو اس پر جو ہے ہم کو اس کا جواب دینا. یہ تمام چیزیں ہم سکھلاتے ہیں. دوسری چیز اب یہ بھی سکھلانے کی ضرورت ہے، کیا والدین کی خدمت کرنا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ایسی طرح بیٹیوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا چاہیے، بچوں کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے. ان کو نیکی کی تلقین کرنا ہے کہ وہ اب رہ رہی ہیں تو کیا کیا کام کرنا ہے. بچہ اس عمر کو پہنچ گیا تو اب اس کو کیا کیا کرنا ہے، بچی اس عمر کو پہنچ اب اس کو کیا کیا کرنا ہے. یہ تمام نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. سونے کا، جاگنے کا، وہ تمام مسائل ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ برائی سے روکنا ہے. برائی سے روکنا ہے. برائیاں کتنی ہم جانتے ہیں ذرا بتائیں جی. برائی سے روکنا ہے. بولیے آپ کرتے ہیں الحمدللہ کہ نہیں کرتے؟ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، کہ لوگ اپنے گھروں میں نیکیوں کی تلقین تو کرتے ہیں لیکن برائیوں سے بہت کم روکتے ہیں. بلکہ بعض برائیاں سکھائی جاتی ہیں. ایک برائی میں بتاؤں، جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، یہ برائی ہے. جس گھر کے اندر جھوٹ ہے وہاں سکون نہیں. لکھ لو، جس گھر کے اندر جھوٹ ہے اور اس سے روکا نہیں جا رہا ہے وہاں سکون نہیں مل سکتا. وہ بگاڑ کا جڑ ہے. اب وہ جھوٹ ابا کی جانب سے ہو تو بھی، بیوی کی جانب سے تو بھی، اماں کی جانب سے تو بھی، اولاد کی جانب سے تو بھی، بہن کی جانب سے تو بھی، جس کی بھی جانب سے جھوٹ ہے تو یہ جان لیجئے کہ وہاں سکون نہیں مل سکتا ہے. ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سے کیا روکتے ہیں، یا جھوٹ بولنے کو عیب سمجھ کر کے اس سے ڈراتے ہیں، کیا کر رہے تم؟ نہیں نا، یا بہت کم. بلکہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ جھوٹ سکھلاتے ہیں. اگر ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، خصوصی طور پر ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اولاد زیادہ تر آپ کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. بعض ایسے کام ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جو شوہر سے یا ابا سے چھپا کے ہوتے ہیں، اور اس کے گواہ ہمارے بچے بنتے ہیں. اور ان بچوں کو ہم سکھلا دے، دیکھو بیٹا ابا سے مت بتانا، ابا سے جھوٹ بول دینا، یا اسکول بھیجنا ہے کوئی عذر نہیں تھا، ناغہ کیے ہیں، جا کے ایسا بول دینا کہ ہماری طبیعت خراب تھی. یہ جھوٹ ہے؟ ہاں ہے. مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ ہے. ایسے جھوٹ ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، کسی کے سامنے وہ گالی گلوچ کرتے ہیں. بعض گھرانے اگر وہ بچہ لوگوں سے ڈرتا نہیں، کچھ بھی بول دیتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے ارے واہ. نہیں، بڑوں سے کیسے رہنا ہے وہ ہمیں سکھلانا ہے.
وہاں روکنا ہے بیٹا، نہیں، وہ ابا ہے، وہ باپ ہیں، وہ بھائی ہیں، وہ چچا ہیں، وہ انکل ہیں، وہ ماں ہیں. یہ چیز، یہ برائی ہے، اس سے روکنا ہے. سے غیبت ہے، چغلی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بچوں کو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز کا حکم دینا ہے، برائی سے جتنی روکنا ہے. اس کا جب تک ہم اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارا گھر سدھر نہیں سکتا ہے. بگاڑ آنا ہے. جس گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا اس گھر میں بگاڑ آ جائے گا. بگاڑ سے اپنے گھر کو بچانا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ارے یہ تو دعوت و تبلیغ کے لیے ہے، اور دعوت و تبلیغ کہاں ہوگی؟ باہر، دوسرے مذہب والوں کے پاس، دوسرے مسلک والوں کے پاس، یا ایسے بھائی جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ان سے. محلے کے بھائیوں کے پاس جانا ہے، محلے کے فلاں لوگ کے پاس جانا ہے. اور گھر کے اندر یہ فریضہ کیا گھر کے لیے نہیں ہے؟ یہ تو ہر جگہ کے لیے، گھر کے اندر بھی ہے، گھر کے باہر بھی ہے. اور جتنا بہترین انداز میں یہ کام آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں باہر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنے لوگ ہیں. آپ ان کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کو سمجھتے ہیں، ان سے آپ کو لگاؤ ہوا ہے، محبت ہے، ان سے آپ پیار سے بات کر سکتے ہیں. بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہمارے بچے ہم سے بہت خوش ہوتے ہیں. اس موقع پہ ہم ان کو جو سکھائیں وہ سیکھنے کو تیار رہتے ہیں. بیویاں بھی خوش ہیں، ان کو جو بتائے وہ جاننے کو تیار ہیں، عمل کرنے کو تیار ہیں. شوہر خوش ہیں، اس وقت بیوی کچھ نصیحت کرے تو وہ شوہر کرنے کو تیار ہیں. یہ مواقع باہر نہیں آتے. بعض لوگ یہاں پر بھی صرف کہنا یہ ہے کہ گھر کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہونا چاہیے، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. بعض لوگ کرتے تو ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں؟ اے نماز نہیں پڑھے؟ کیوں نماز نہیں پڑھے؟ نہیں. جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں. حکمت کے ساتھ. 4 لوگ بیٹھوں کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں آپ. کیا یہ حکمت ہے؟ کیا یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے؟ نہیں. حکمت کے ساتھ. ہر جگہ ہر بات نہیں کہی جاتی. بچہ ہمارا چھوٹا ہی صحیح لیکن اس کی ایک عزت نفس ہوا کرتی ہے. بیوی ہماری ماتحت ہی صحیح، اس کو ہم تمام لوگوں کے سامنے بولیں گے تو اس کو کوئی برا لگ سکتا ہے، وہ ضد پہ آ سکتی. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے تو کر دے لیکن آپ کے ہٹتے ہی وہی پرانے روش پر. اور یہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے کام ہمارے سامنے تو نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی ہم گھر سے نکلتے ہیں وہ کام شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہمیں اپنے گھر سے کرنا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. کن باتوں سے؟ کہ گناہ کے کام نہ کرو ورنہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا، جہنم میں ڈال دے گا آپ کو. جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کو آپس میں فتنہ فساد میں مبتلا مت کرو، خیر کے راستے پہ رہو ورنہ اللہ ناراض ہو. یہ کرنے کی ضرورت ہے اور نرمی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قرابت داروں کو. لہذا اس کے لیے ہمیں فکر میں، اگر ہمارے گھر میں یہ ایک ماحول بنا دعوت و تبلیغ کا تو انشاءاللہ ہمارا گھر محفوظ رہے گا بگاڑ سے، فساد سے. غلطیاں کس سے نہیں ہو سکتی ہیں؟ انسان ہے، انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے نا، تو پھر اس کی اصلاح بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. یہ مان کے چلے کہ ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ہمارے گھر والوں سے بھی خطا ہو سکتی ہے. اور جب خطا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی ہمیں تنبیہ کرے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے. اللہ معاف کرنے والا ہے. لہذا یہ 5ویں چیز ہے جو میں نے آپ کو، 4تھی چیز جو آپ کو میں نے بتایا کہ گھر کے اندر دعوت و تبلیغ کا ماحول بنائے. دعوت و تبلیغ سمجھ گئے نا؟ کوئی ضروری نہیں کہ اسٹیج لگے گھر کے اندر اور آپ کے سامنے مائک آئے اور آپ خطاب فرمائیں. نہیں، نرمی میں ایک گوشے میں لے کر کے اپنے بچے کو آپ بیٹھ گئے ہیں اور آپ اس سے کہنا بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. آپ بہت اعلیٰ ہیں، اور لوگوں کے جیسے نہیں، اور بچوں کے جیسے نہیں ہیں.
آپ کا اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں دی ہیں، ان کو اس طریقے سے سکھلانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ان کو لے کر کے باہر نکلیے، تفریح کے لیے ہم جاتے ہیں کہیں اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، وہاں صرف کھانا پینا نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہاں بیٹھیں، ان کو اسی مقصد کے تحت لے جائیے۔ آج لے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، تو ساتھ میں ہمیں دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ اب آپ تصور کرو، جس گھر میں ہر فرد یا کم از کم 2 ہی لوگ میاں بیوی اس فریضے کو انجام دینے لگے، تو کیا اس گھر کے اندر بگاڑ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جو کام اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کام سے جب پوری دنیا کی اصلاح ہو سکتی تو ہمارے گھر کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی وہی تمام شرائط ہوں گے جو باہر ہم تبلیغ کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، یہاں گھر کے اندر بھی یہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ورنہ اس کے متعلق پوچھے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار بنایا گیا ہے، راعی بنایا گیا ہے۔ راعی چرواہے کو کہتے ہیں جو جانوروں کو چراتا ہے۔ وہ جانور ادھر ادھر کچھ کہنے تو جانور کو مجرم نہیں مانا جاتا، ادھر ادھر چرنے دوسرے کے کھیت میں تو ان کو مجرم نہیں مانا جاتا، بلکہ جو چرانے گیا ہے، جو نگرانی کر رہا ہے، ان کو مجرم مانا جاتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اللہ رب العالمین نے نگراں بنایا ہے۔ بچے پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بچے سدھرے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور اگر یہ بگڑیں تو یہی ہمارے لیے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا، ہر فرد سے پوچھے گا کہ تمہارے ماتحتی میں اتنے لوگوں کو ہم نے دیا تھا۔ شوہر سے پوچھے گا اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں، بیوی سے پوچھے گا اس کے جو ہے بچوں کے بارے میں اور شوہر کے گھر کے بارے میں، اور ایسے ہی ہر شخص کو جس اعتبار سے ذمہ دار بنایا گیا ہے اس اعتبار سے اس سے سوال ہوگا۔ وہی معاملہ کہ نیکی کا آپ نے حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، برائی سے آپ نے روکا تھا یا نہیں روکا تھا، یہی سوال ہونے والا ہے۔ اس کو ایک دم ہلکے میں نہ لیں کہ بس ہے، چل رہا ہے، پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی میں حقوق الزوجین بھی جوڑ لیجئے، حقوق الوالدین بھی جوڑ لیجئے، اور حقوق الاولاد بھی جوڑ لیجئے، کہ ہر شخص جس کا تعلق جس سے ہے، شوہر بیوی کے حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، بچے والدین کے حق ادا کریں، والدین بچوں کے حق ادا کریں، سب کو ان کے حقوق کے متعلق یہی پوچھا جائے گا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بعض گھر میں بگاڑ کا سبب یہ بن رہا ہے کہ شوہر میاں بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، کھلانے پلانے کے اعتبار سے اور وقت دینے کے اعتبار سے، اور بیوی سے پورا مطالبہ ہے، کپڑا دھلا کہ نہیں دھلا، کھانا بنا کہ نہیں بنا، بچے پڑھے کہ نہیں پڑھے، کھانا کھائے کہ نہیں کھائے، ان سے پورا مطالبہ ہے۔ آپ کا مطالبہ کرنا درست ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے، وہ گرچہ زبان سے نہیں بول رہی ہیں، ڈرتی ہیں، بھائی شوہر ہو نا آپ شوہر ہو، بھائی کچھ نہیں بولتی، ابھی کچھ بول دیں گے تو ایسا ہو جائے، بس تھوڑا سا بولے نہیں تو لفڑا، ارے یہ بیوی ہو کے مجھ کو بول رہی ہے، کیوں نہ بولے، کیوں نہ بولے؟ آپ اپنے حقوق کے معاملے میں اسے سوال کریں، وہ آپ سے نہ کریں۔ کھلانا پلانا، وقت دینا، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وقت کا خیال رکھیں اور اپنے گھر وقت سے آئیں۔ حدیث گزری کہ جو شخص اپنے گھر کو لازم پکڑتا ہے وہ فتنے سے، آزمائش سے بچ سکتا ہے۔ آپ گھر سے باہر قدم نکالیے، جگہ جگہ آزمائش ہے، لہذا کام ہوتے سیدھا گھر، کام ہوتے سیدھا گھر، اور وقت اپنے بیوی بچوں کو دیجیے، اور گھر والوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ وقت نکالیں، اپنا کام پہلے نپٹا لیں،
معلوم پڑا کہ ابھی کام ہی نہیں ختم ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ دونوں لوگ موبائل رکھ دیجیے، سمجھ گئے؟ یہ بھی موبائل رکھ دیں، وہ بھی موبائل رکھ دیں. یہ نہیں کرے بھائی میرا کال آ رہی ہے، ارے میں بزنس کر رہا، ارے میں یہ کر رہا ہوں، نہ. ایک ٹائم بنا لیجیے. گھر کے ماحول کو بگاڑ سے بچانا ہے تو موبائل کا صحیح استعمال کیجیے. وقت متعین کر دیجیے کہ اس کے بعد موبائل بہت ضروری کال آگے ریسیو کر لے ورنہ نہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کتنے گھر موبائل کی وجہ سے اجڑ رہے ہیں، مرد کی جانب سے بھی اور عورتوں کی جانب سے بھی، جو اس کا غلط استعمال ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ صحیح استعمال ہے لیکن اس کی وجہ سے اپنے شوہر کو بیوی وقت نہیں دے پا رہی اور شوہر بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا ہے. جب ہم وقت ہی نہیں دیں گے تو آپس میں الفت و محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کی وجہ سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، پھر بگاڑ آئے گا. جو تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے سے دل لگی کرے، محبت کی باتیں کریں، مل جل کے رہیں، مشورے کریں، لیکن وقت ہی نہیں. گھر کو بگاڑ سے بچانا ہے تو موبائل کا صحیح استعمال کرنا ہے. ایسے ہی بچوں کو سکھلایا جائے والدین کا مقام کیا ہے. والدین کو سکھلایا جائے کہ بچے کا مقام کیا ہے. ہر دم پیٹتے نہ رہے ہیں، ذرا سا غصہ پٹاک سے دے دیے، اس سے گھر بگڑ جائے گا آپ کا. یہ بچہ بگڑ رہا ہے آپ کے مارنے کی وجہ سے. اس کے ساتھ جو غلط سلوک ہو رہا ہے، یہ بچہ بگڑ رہا ہے. بعد میں آپ کہیں گے کہ ہماری بات نہیں مانتا ہے. جب تک چھوٹا ہے تب تک ٹھیک ہے، سہ لے گا. میں جو جملہ استعمال کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. وہ سہ لے گا. وہ ظلم ہے، سہنا پڑ رہا ہے اس کو، لیکن کب تک؟ ظلم زیادہ دن تک دب کے نہیں رہتا. مظلوم ایک موقع کی طاق میں رہتا ہے، جب وہ اس کو موقع ملتا ہے وہ بکھر جاتا ہے. پھر شکایت کہ ہمارے ساتھ ایسا ہمارا بیٹا کر رہا، ہماری بیٹی ایسا کر رہی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی کہ بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے. کیا کرے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان دونوں پر رحم کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہم نے کیسے تربیت کی؟ نرمی والی، پیار والی، محبت والی، رحمت والی، یا پٹائی والی، سختی والی، ظلم والی؟ غصہ کہیں اور تھا، بیٹا سامنے آ کر پڑاک سے پڑ گئی، ٹھیک ہے آ کے مار لیا. یہ ظلم نہیں ہے. وہ دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ہمارے والدین پر رحم کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے. اب جیسے پالا ہے ویسا معاملہ ہے. دعا صحیح کر رہا ہے نا. وہ دعا یہ نہیں کر رب ارحمہما، اللہ میرے والدین پہ رحم فرما. وہ ایک چیز اور جوڑ رہا ہے، کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ میری تربیت کی ہے. اللہ نہ کرے کسی کو یہ دعا بد دعا میں بدل جائے. اگر ایسا ہم نے کیا، توبہ کرنا چاہیے. ہم اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہیں، لہذا اپنے بچوں کی اصلاح پر دھیان، بگاڑ سے بچانے کی کوشش کریں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. وہ باہر بچہ کس کے ساتھ کھیلتا ہے اس پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے. یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعہ سے اپنے گھر کو ہم بگاڑ سے بچا سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم اپناتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر بگاڑ سے بچ جائے گا. جب بگاڑ سے بچ جائے گا تو انشاءاللہ پھر اصلاح کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ اصلاح پر قائم ہے. پہلی چیز تھی کہ ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے
اس شیطان سے بچاؤ کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں شیطان داخل نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، جو فتنہ برپا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لگاتے بجھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اپنے گھر کے اندر الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا اہتمام کرے، ورنہ اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے حقوق کو رعایت کریں، والدین کے حقوق کی رعایت اولاد کرے، اولاد کے حقوق کی رعایت والدین کریں۔ اس سے ہمارا گھر انشاءاللہ محفوظ رہے گا بگاڑ سے، فتنے سے، فساد سے، گناہ سے، ایک دوسرے کی نافرمانی سے، حقوق تلفی سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا، یہ تمام کام کریں۔ اب آخری مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا گھر بگاڑ کا شکار ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے بھائی ہیں کہ جن کے گھر بگاڑ کے شکار ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو اوپر کی جو باتیں ہیں ان کو پہلا کام اپنائیں۔ ایک چیز اوپر جو جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کریں، شیطان سے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں، انسانوں میں سے جو شیطان قسم کے لوگ ہیں ان سے بچنے بچانے اور ان کی باتوں پر تحقیق کرنے کی کوشش کریں، دعوت و تبلیغ کا ماحول بنائیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں۔ یہ 5 چیزیں کرنا شروع کر دیں آج سے۔ اگر فکر مند ہے اپنے گھر کی اصلاح کی تو یہ چیز کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا کام یہ کر دیں جو بہت اہم ہے، جس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، وہ ہے اپنے رب سے دعا کریں۔ اس بات کی کہ اللہ میرے گھر کی اصلاح کر دے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، قدم بقدم دعا 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 اللہ، کیوں معلوم ہے کہ اگر اللہ نے ہماری دعا سنی اور اصلاح کا فیصلہ کر لیا تو ہمارا گھر کتنا بھی بگڑ گیا ہو اس میں اصلاح ہونی ہے، کہ فیصلہ وہیں سے ہونے والا ہے۔ کوئی مولانا نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، یہ وہ نہیں کریں گے، بلکہ کون کرے گا؟ اللہ کے۔ اس لیے اللہ سے دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنیے، اللہ تعالیٰ فرمائے، ان کی دعا نقل فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دعا فرماتے ہیں، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ مکہ کی بات چل رہی ہے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے اور میرے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک شہر کو امن والا بنانے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے شہر کو، مکہ کو امن والا بنا دے۔ جب وہ ایک پورے شہر کو امن والا بنانے کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں تو ہم ایک چھوٹے سے گھر کی اصلاح کے لیے، امن والا کے لیے، جب اصلاح ہوگی تو امن ہوگا، جس گھر میں امن وہ اصلاح شدہ ہے، لہذا کہ اس گھر میں رہنے کے لائق بن جائیں تو سکون ملے، جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو وغیرہ، جو ہے سکون سے گزر جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پورے شہر کے لیے امن کی دعا کر رہے ہیں، کوشش بھی کریں گے وہ، لیکن پہلے کیا ہے؟ امن کی دعا۔ اور دوسرا ایک ایسی چیز جس سے امن و امان غارت ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی دعا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ پتہ یہ چلا یہاں 2 چیزیں آ گئی، ایک تو ہم کو دعا کرنا ہے، ہمارا گھر بگڑ گیا ہے، ہمارے بچے بگڑ گئے، گھر والی بگڑ گئی، یا ہم خود ہی بگڑ گئے، فلاں بگڑ گئے ہیں، تو تمام گھر والوں کو اپنے اپنے طور پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے گھروں کو امن والا بنا، سکون والا بنا، اصلاح والا بنا، مل جل کے رہنے والا بنا دے۔ اور اس دعا کے لیے جتنی کوشش ہو جائے اتنا کرنا چاہیے۔
دعا کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں ذرا بتائیے تو. ہاں دعا کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، اللہ سے دعا کرنا ہے. دعا کرنے کی جزاک اللہ. اللہ سے کیسے ہم دعا کر سکتے ہیں جب تڑپ ہے تو؟ جی استغفار کر سکتے ہو. ہاں کون کہا؟ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جتنی انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ فکر مند ہوتا ہے کب دعا کروں، کیسے دعا کروں کہ رب العالمین ہماری دعا کو سن لے. رات کا آخری پہر ہے، سب لوگ سو رہے ہیں. ہمارا وہ بچہ بھی بیچارہ سو رہا ہے جو بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے ہماری وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ. وہ سو رہا ہے، اندھیرا ہے. باوضو ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور منادی کرواتا ہے، کوئی ہے جو پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں. اس وقت اللہ پکار رہا ہے، اسی وقت ہم اپنی پکار کو جوڑ دیں. اللہ ہاں میں ہوں، میرے بچے کو سدھار دے، میری بیوی کو سدھار دے، مجھے سدھار دے. روئیے گڑگڑائیے، وہاں سے فیصلہ ہونے والا ہے. یہ کام کرنے کا ہے. ہم بسا اوقات زبان سے تو بولتے ہیں کہ اللہ کی اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے. ان کے پاس بھی جاتے، ان کے پاس بھی جاتے، ان کے پاس بھی جاتے، ان کے پاس بھی جاتے. ایک ایسی جگہ جہاں بآسانی ہم پہنچ سکتے ہیں اور کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک نہیں جاتے ہیں. وہ رب العالمین سے دعا. میرے بھائیوں دعا کریں رات کی تنہائی میں. واقعتاً اس وقت کوئی دکھاوا انسان کے اندر نہیں ہوتا. دکھاوا ہوتا تو وہ دن میں کرتا، لوگوں کے سامنے روتا گڑگڑاتا. وہ رات کی تنہائی اختیار کیا، تاریکی اختیار کیا. لہذا مخلص اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیجیے کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، تیرے لیے کیا ہے. اللہ میں اس کا حوالہ دے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گھر کی اصلاح کر دے. وہی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھ کو اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ظاہر سی بات ہے جس گھر کے اندر لوگ خود ان کے بچے نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ وہ گھر اصلاح شدہ ہو جائے، امن کا گہوارہ ہو جائے گا، فتنہ فساد سے محفوظ ہو جائے گا. تو وہ دعا کر رہے ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے جو دعا کرنے کی نوبت آ گئی؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں بولیے پڑھتے تھے نا، اس کے باوجود دعا ہے. اس کا مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ سے دعا کریں. اور کس بات کی؟ نماز قائم کرنے کی، کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. ذریت میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب آ جائیں گے. نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. جی ہاں وقت نماز. اور جزاک اللہ دوسرا اور جزاک اللہ خیر. اللہ کرے تمام ہمارے بچے ایسے ہو جائیں. 2 چیزیں ہونی چاہیے نماز کے قیام کے لیے. دونوں شرطیں سامنے رکھیے اور ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں. وقت پر نماز اور نبی کے طریقے پر نماز. الحمدللہ ایک چیز تو ہم نے اپنا لیا ہے. کیا؟ نبی کے طریقے پر نماز. رکوع کیسا، قیام کیسا، سجدہ کیسا، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا وغیرہ. دوسری چیز ہے ذرا سا
غفلت ہے. وقت پر نماز، فجر کو فجر کے وقت، ظہر کو ظہر کے وقت، عصر کو عصر کے وقت، مغرب کو مغرب کے وقت، عشاء کو عشاء کے وقت. یہ نہیں کہ فجر کو ظہر میں لے جائیں، نہیں، وقت سے. تو ابراہیم علیہ السلام اصلاح کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں؟ یا میں یہ کہوں کہ ہمارے گھر کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کو اوپر ذکر کیا اس کو اپناتے ہوئے رب العالمین سے دعا کریں. اور یہ کام جس درد کے ساتھ آپ کر لیں گے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. مولانا دعا کیجئے میرا بچہ بگڑ گیا ہے، اللہ کرے آپ کا بچہ سدھر جائے. لیکن مولانا کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ درد نہیں ہے جو درد آپ کے اندر ہے. جتنا تکلیف آپ کے بچے کے بگڑنے سے آپ کو ہے وہ عالم صاحب کو نہیں ہے. اس لیے جہاں آپ یہ کہتے ہیں دعا کیجئے گا، اچھی بات ہے، دعا کرنا چاہیے. وہیں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ ہم خود کریں، کسی اور کے سہارے پر نہ رہیں. پہلی چیز دعا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کے لیے عملی نمونہ بن جائیں. نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم خود کرتے نہیں ہو. اے ایمان والو ایسا کام کیوں، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل کرنے والے نہیں. پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کریں، ایک نمونہ بن جائیں اپنے گھر کے اندر کہ یہ ایک صحیح ہے. اور جب ہم عمل کرنے کے بعد دعوت دیں گے تو اس کی ایک تاثیر ہوگی، بچوں پر اثر ہوگا، گھر والوں پر اثر ہوگا. یعنی اگر ہم اپنے گھر کے اندر نماز کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھنے کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، تو نماز ہم خود وقت سے پڑھیں. تب جا کر کے ہمارے بچے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ہمارا بچہ نمازی ہو سکتا ہے، ہماری بیوی نمازی ہو سکتی ہے، ہماری بہن نمازی ہو سکتی ہے، ہمارے بھائی نمازی ہو سکتے ہیں، ہمارے پڑوسی نمازی ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم خود کوتاہ ہیں اور بچے کو ڈانٹیں نماز پڑھا کر، نہیں، آپ وعید کے ضمن میں آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما تفعلون. اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کر رہے، نماز خود پڑھتے نہیں، نماز کی تلقین کر رہے. اس سے اصلاح نہیں ہونے والی. وہ دیکھ رہا ہے نا کہ ارے اگر اتنا ہی ضروری ہے تو ابا کو پڑھنا چاہیے تھا، اگر اتنا ہی اہم ہے نماز پڑھنا تو یہ ان کو بھی پڑھنا چاہیے. وہ نہیں پڑھنے اس کا مطلب اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. ایسے ہی دیگر جو نیکی کی تلقین ہم کرنے والے ہیں، اپنے ماتحتوں کے لیے ہم خود نمونہ بنیں. صدقہ خیرات ہے، نمونہ بنیں. سچ بولنا اس کے لیے نمونہ بنیں. والدین کی خدمت کرنا نمونہ بنیں، تاکہ بچے اسی کو دیکھیں کہ میرا باپ والدہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، والدہ جو بولتی ہے سنتے چلے جاتے، ایک لفظ نہیں بولتے. والدہ زندہ ہے، دادی کے سامنے باپ موجود ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ دادی کے سامنے ابا موجود ہے، دادی بولتی چلی جا رہی ہیں، ابا خاموش ہیں. والد ڈانٹ رہے ہیں میرے والد کو، دادا ڈانٹ رہے ہیں میرے والد کو، اور والد صاحب ایک دم خاموش ہیں. تو اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا تم بھی میرے سامنے ایسے خاموش رہنا. لیکن ہماری زبان اگر ہمارے باپ کے لیے چلتی ہے تو ہمارا بیٹا دیکھ رہا ہے. ہماری زبان ہماری ماں کے لیے چلتی ہے، بیٹا ہمارا دیکھ رہا ہے. پھر آپ کہوں گے بیٹا اپنی اماں کی بات مانو، اثر نہیں کرے گا. بعض لوگوں کی شکایت ہے کہ ہمارے بچے ہماری بیوی کی بات یعنی اپنی اماں کی بات نہیں مانتے. سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ نصیحت کب کی ہے کہ والدہ کی بات ماننا ضروری ہے، اور والدہ نے بھی اس چیز کو آج تک نہیں سمجھایا. کچھ ہوگا آنے دو، ابا کو بتاتے ہیں، تمہارے ابا کو ہم فون کرتے ہیں. نہیں، یہ مت بولو، بلکہ یہ دکھاؤ بچے کے سامنے
کہ تمہاری والدہ کا ہم احترام کرتے ہیں، جو آپ کی بیوی ہے، یعنی بیوی بچوں کے سامنے یہ ظاہر کرو کہ وہ میری بیوی ضرور ہے، تمہاری ماں ہے، لیکن ان کا ایک درجہ ہے، اس کو ہم باقی رکھتے ہیں، گرچہ آپ کا رتبہ بیوی سے زیادہ ہے، لیکن وہاں شو کرنا ہے بچوں کے لیے، ایک نمونہ بننا ہے کہ وہ ایسی ذات ہیں کہ ابا بھی احترام ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، یا کم از کم ڈانٹتے نہیں ہیں۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، تنہائی کا انتظار کیجئے، بچوں کے سامنے مت کیجئے، ورنہ آپ کا ان کو ڈانٹنا یہ بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اور یہی بات تھوڑا سا پلٹ دیجیے کہ بیویاں شوہر کا احترام بچوں کے سامنے کریں، ان کے عدم موجودگی میں بچوں کے سامنے اچھی طریقے سے تذکرہ اپنے شوہر کا کریں، تو بچوں کو لگے گا کہ وہ قابل احترام ہیں اس گھر کے اندر، پھر کبھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ابا کی بات مانا کرو، بلکہ اگر ہمیں ایک ماحول بنانا ہے، میں بتاتا ہوں ماحول بنانا ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ تم بچے سے سوال، چھوٹا بچہ اسے سوال کرتے ہیں تم کس کو زیادہ چاہتے ہو، بیٹا دوڑ کر ابا کے پاس چوم لیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ تفریق ہم نے کیا نا، یہ تفریق ہم نے کر دیا نا، اس کی اس عمل سے ہم خوش ہو گئے کہ ہم کو زیادہ چاہتا ہے، جبکہ یہاں یہ سکھانا ضروری ہے کہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے تمہارے لیے، میرے ساتھ بھی پیار کرو بیٹا، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کا درجہ سلوک کے لیے ان کا درجہ زیادہ بڑا کیا گیا ہے، زیادہ سلوک کے مستحق ہیں، کبھی بھیج دو جاؤ بیٹا اماں کو پیار کرو، یہ سکھا کے بھیجو، اور اماں بھیج دے ابا کو جا کے پیار کرو، یہ چیز ہے سر، یعنی عملی نمونہ بن کے ضرورت ہے۔ ہم بچوں کو جھوٹ سے روکنا چاہتے ہیں تو خود جھوٹ سے رک جائیں، بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولی، میں بار بار جھوٹ کہتا ہوں، جس گھر کے اندر جھوٹ ہے وہاں اصلاح نہیں ہو سکتی، بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، وہ جیسے جھوٹ بولیں بیٹا تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، کیا اللہ ناراض ہو جائے گا، ان بچوں کی دل و دماغ میں بیٹھا دیجئے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ الحمدللہ جب اس طرح تربیت کی جاتی، بائی چانس غلطی سے باپ جھوٹ بولتا ہے تو بچہ ارے گناہ کا آپ نے گناہ کا کام کر دیا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جس دن ہمارے بچے یہ کہنا شروع کر دیں ابا آپ نے گناہ کا کام کر دیا، آپ جان لیں گے الحمدللہ تربیت ہوئی ہے، غلطی یہاں میری، عملی نمونہ بننے کی کوشش کریں گے۔ کسی کو سرزنش کرنا ہے، غلطی کسی کی ہوئی ہے تو کہ سب کے سامنے سرزنش مت کیجیے، کیونکہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک عزت ہے، عزت نفس ہے، ویسے ہی گھر کا ہر فرد چاہتا ہے اس کی ایک عزت ہے، اس کی عزت نفس اس کو مجروح نہ کیا جائے۔ غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، تنہائی میں لے کے سمجھیں گے، تب گھر کا ماحول بن سکتا ہے، ورنہ دھیرے دھیرے بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ غور کرتے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں کہ جس کو ہم خود سے ذرا سا توجہ دیں تو ہمارا گھر بہترین گھر ہو سکتا ہے، جنت نما ہو سکتا ہے، کہ جس گھر میں داخل ہونے کی وجہ سکون ملے، اطمینان ملے، گھر میں آنے کا دل کرے، ورنہ اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے، اس کے خلاف چلا جاتا ہے کہ باہر رہنا پسند ہے، اندر آتے ہوئے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں چلنے لگتی ہے۔ لہذا یہ چند باتیں، ٹوٹی پھوٹی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم خود اور آپ تمام اس پر عمل کریں گے، اپنے گھروں کی ہم اصلاح کریں گے، اور فساد سے، بگاڑ سے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً اپنے گھر میں ذکر و اذکار اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دوسرا یہ کہ اپنے گھر کو شیطان سے بچائیں، تیسرا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچائیں
جو شیطانی کام کرتے ہیں، یعنی بہکاتے ہیں، لڑاتے ہیں، جھگڑا کراتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ الامر بالمعروف اور نہی منکر کرتے رہیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکتے رہیں، گھروں کے اندر اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ سب کے حقوق کا خیال رکھیں، بیوی شوہر کے، شوہر بیوی کے، والدین اولاد کے، اولاد جو ہے والدین کے حقوق کی رعایت کریں۔ اسی طریقے سے اگر بائی چانس کسی کے گھر کی میں بگاڑ آ گیا ہے، بگاڑ داخل ہو گیا ہے، تو اس کے لیے رب العالمین سے دعا کریں، ان پانچوں چیزوں کو اختیار کریں اور اپنے گھر کی اصلاح کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ ایک چیز ہے جو چھوٹ گئی ہے، میں تھوڑا سا وقت لے کے اس کو ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی گھر کے لیے اصلاح کے لیے ایک چیز ہے کہ اپنے گھر کو عقیدے کے اعتبار سے نمونہ بنائیں۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو گھر کبھی امن و امان کا گہوارہ نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ کا آدھے سے تفسیر میں نے رکھ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب اس شہر کو، مکہ کو امن والا بنا دے۔ دوسرا سوال کیا تھا دعا؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے اور میرے بچوں کو، میری ذریت کو اللہ جو ہے بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی شرک سے بچا، توحید پر باقی رکھ۔ اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، ورنہ جس گھر کے اندر شرک آیا ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس گھر میں امن و امان کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ نہیں ہے اور دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں، اوپر تمام کوششیں آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہے، یعنی عقیدے کی صحیح تبلیغ، صحیح اشاعت نہیں ہو رہی ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید باقی نہیں ہے، شرک داخل ہو گیا ہے، تو اس میں پھر امن نہیں آ سکتا ہے۔ ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ اب عقیدہ توحید کی جب بات آتی ہے تو عقیدہ توحید میں سب سے اہم چیز جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ایک مثال صرف دیتا ہوں کہ دیکھو، اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو امن ہے، عقیدہ نہیں ہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی، بگاڑ اور فساد ہو سکتا ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہمارا بنا، ہمارے بچوں کا بنا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بگاڑ اور فساد کی چیزیں اگر کوئی ہم کو ڈراتا ہے تو ہم اس سے ڈرنے والے نہیں۔ آج سماج میں بگاڑ کا ایک اہم ذریعہ ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں نے کر دیا اس نے کرا دیا، فلاں نے کر دیا اس نے کرا دیا، یا یہ کہ تعویذ ملی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہے۔ اگر اس مثال کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے، دو گھر ہے، ایک ایسا شخص ہے جو عقیدہ توحید کے اعتبار سے مضبوط ہے، وہ مانتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور دوسرا ایسا شخص ہے، اسی کے بغل میں ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان، وہ کہتا تو ہے زبان سے اللہ ہی ہے، لیکن وہ تعویذ میں، دھاگے میں، مرچی میں، لیموں میں، ان تمام چیزوں میں مانتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک، نفع نقصان یہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جس کا عقیدہ مضبوط ہے، اس کے گھر کے سامنے، تجربہ کر کے دیکھیے گا، اس کے گھر کے سامنے آپ لے جائیے، دھاگا رکھ دیجیے، لیمو رکھ دیجیے، مرچی رکھ دیجیے، مٹھائی رکھ دیجیے، ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں جسے لوگ اس میں جادو کیا جاتا ہے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے یار یہ تمام چیزیں پڑی ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مانتا ہے کہ یار نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اللہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو یہ اثر کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک، کیا کرے گا؟ بسم اللہ کیا، اٹھایا، جا کے پھینک ڈال دیا، جا، ٹینشن فری، فساد ختم، اب ڈر نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ وہ رہے گا، عقیدہ اس کا مضبوط ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا بھائی جس کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ جو زبان سے تو کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایسا کر سکتا ہے، یہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک دھاگا رکھ دیجیے، بس
ایک مرچی پھینک کے آ جائیے، کچھ بڑا بڑا نہیں، وہ نکلے گا کہیں میرے گھر کے سامنے مرچی آج ملی، اب پورے محلے کو بتائے گا، ہمت نہیں کہ اس کو ہاتھ لگا دے یا اس کو فلاں کے آگے چلا جائے، وہ کسی کو بلاؤ، کون پڑھتا ہے وہ راقی کون، ان کو بلاؤ، وہ دعا تعویذ کرنے والے جو ہے ان کو بلا، مولانا امام صاحب کو بلا لاؤ، بیچارہ پریشان نہیں ہے، ایک دھاگا دیکھا اپنے گھر کے سامنے، وہی اٹھائیں گے، چلو ٹھیک ہے، اٹھا کے چلے گئے، سمجھاؤں جا کے دعا ہوا کر کے چلے گئے، یہ گھر سے نکلا، تھوڑا سا اگر سر میں درد بھی ہوا نا، پیٹ میں درد ہوا نا، ممکن ہے وہ گیس ہو، ایسیڈیٹی ہو گئی ہو، کیا آدمی بیمار ہوتا ہے نا، بخار آ گیا یا گر گیا، کاروبار میں نقصان لگ گیا، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں فوراً ذہن وہی جاتا، وہ ایک دھاگا تھا، وہ ایک دھاگا گھر کے سامنے ملا تھا، اب اس کی وجہ سے اس کو امن نہیں ملنے والا ہے، عقیدہ صحیح نہیں، اور جب عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس گھر کے اندر آپ دیکھیں گے بیوی بھی کوشش کرتی ہے کہ تعویذ لا کے میاں کے لیے رکھ دیں، میاں بھی کوشش کرتے ہیں تعویذ لا کے بیوی کے لیے رکھ دیں، ایک دوسرے کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تعویذ کے ذریعہ سے، اور اس کی وجہ سے نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہے نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہے، اور جب آپس ہی میں اعتماد نہیں ہے تو ذرا بتائیے اس گھر میں امن ہوگا کہ بگاڑ و فساد و اختلاف ہوگا؟ تو یہ عقیدہ کی درستگی بہت ضروری ہے، پھر ہمارے گھر کی عورتیں یا ہم خود ان کے پاس بھاگتے ہوئے نہیں جائیں گے کہ تعویذ ایک دے دو، وہ تعویذ دے دو، میاں بگڑ گئے ہیں، فلاں بگڑ گئے ہیں، فلاں، نہ، عقیدہ درست، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اگر اس کو ہم نے نفع نقصان کا مالک مان لیا ہے تو یقین کیجیے یہی چیزیں ہمیں اپنے بچوں میں داخل کرنا ہے، روزانہ اپنے بچوں کو سکھلائیے، بیٹا نفع نقصان کا مالک کون؟ بچہ توتلی زبان سے جب کہے اللہ تو خوش ہو جاؤ، پوچھو اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، خوش ہو جاؤ، بارش کون نازل کرتا؟ اللہ، خوش ہو جاؤ، سجدہ کس کے لیے ہونا؟ اللہ، خوش ہو جاؤ، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے گھر کی اصلاح کر رہی ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ اگر اس طریقے سے ہم نے اپنے گھر میں اصلاح کی کوشش کی تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہمارا گھر سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، برابر؟ بس یہی چیز یہ بھی دیکھو کہ اس سے آخرت میں بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، اگر یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ طریقہ، یہ اعمال ہم نے کی اپنے گھر کے اندر تو اس کا فائدہ آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اسی کی یہی اصلاح کی بات ہم سے مطالبہ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جس کا ایندھن انسان ہیں، پتھر ہیں، جس پر سخت قسم کے فرشتے متعین ہیں، اللہ کے حکم سے متعین، ان کے دل میں رحم نہیں، اللہ جو کہے گا وہ کریں گے۔ یہ اصل اصلاح ہمارے گھر کی ہے، ورنہ خوب سجا دیجئے، خوب سنوار دیجئے، تمام تر ضروریات کی چیزیں لا کے رکھ دیجئے، خوب اچھا پڑھا دیجئے، لکھا دیجئے، جاب دلا دیجئے، کاروبار کرا دیجئے، لیکن اس سے ہمارے گھر کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ پھر سننے میں آیا بیٹا ادھر جا رہا ہے، بیٹی ادھر جا رہی ہے، بیٹی اس کے ساتھ چلی گئی ہے، بیٹا کسی کو لے کے آ گیا ہے، اللہ بچائے، ارتداد کا ایک فتنہ ہے، اور فتنے کے ذمہ دار ہم اور آپ بنتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا طریقہ آسان موجود ہے،
اور اس کے لیے تھوڑے سے قربانی بھی دینی پڑے تو قربانی دیجیے، اسی کے لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ الہ نے کہ لسلم توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کتاب زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے گھروں کی اصلاح فرما دے، مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، امن و امان کی زندگی نصیب فرما، الفت و محبت کے سلوک اور الفت و محبت ہمارے درمیان پیدا فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان پڑھ دے۔ الہ ہم تمام کو جنت میں داخل فرما، جہنم سے بچا، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔